انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اولاً آپ تمام مومنین کی خدمت میں شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اور ہم تمام مومنین کی طرف سے اپنے وقت کے امام حجت کی جزا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. تمام ہم ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. تمام ہم تمام تعریفیں ان اللہ کی اس پروردگار عالم کے لیے اس مالک حقیقی کے لیے کہ جس نے سنگلاف صحراؤں کو بہاروں سے اور اس کائنات کو 14 ستاروں سے منور کیا. تمام درود و سلام ہو اللہ کی ان مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مرتضیٰ ہستیوں کے لیے کہ جنہوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، عاصی کو نوازا تو در بنایا. عزیزوں، یہ جشن میں ہم تشریف فرما ہیں، یہ جشن اس شہزادی سے منسوب ہے کہ جو وجہ تخلیق انبیاء ہے، وہ شہزادی کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ شہزادی جو عصمت کی ملکہ ہے، وہ شہزادی کہ اگر وہ نہ ہو تو شاید آج نسوانیت کا وجود نہ ہوتا. عورت کی حیات اور عورت کی زندگی کا جو باعث اور سبب ہے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اس لیے اگر نبی اپنی بیٹی کی تربیت کر کے زمانے کو نہ سکھاتے کہ بیٹیاں ایسے پالی جاتی ہیں تو عرب کا وہ جاہل، عرب کا وہ بدو کل بھی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہا ہوتا اور آج بھی کر رہا ہے. مگر شہزادی نے آ کر اور رسول نے اپنی بیٹی کو پروان چڑھا کر اس خطہ نسوانیت کا تحفظ کیا اور اس کی حفاظت کی اور اسے بچایا. عزیزان محترم، یاد رکھیے جس ملکہ کا جشن ہم منانے بیٹھے ہیں یہ ملکہ وہ ملکہ ہے کہ جو وارثہ آدم بھی ہے، جو وارثہ نوح بھی ہے، جو وارثہ ابراہیم بھی ہے، جو وارثہ اسماعیل بھی ہے، جو وارثہ یعقوب بھی ہے، جو وارثہ یوسف بھی ہے، جو وارثہ موسیٰ بھی ہے، جو وارثہ ہارون بھی ہے، جو وارثہ مریم بھی ہے، جو وارثہ عیسیٰ بھی ہے، جس نے 1,24,000 انبیاء پر احسان کیا اسے فاطمہ کہتے ہیں. یاد رکھیے آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، ہم اس محفل میں تشریف فرما ہیں، ہم اکیلے نہیں، ہم تنہا نہیں بیٹھے. اس لیے اگر ہم پر کوئی احسان کرے تو ہم تو احسان فراموش ہو سکتے ہیں مگر معصوم انبیاء کبھی احسان فراموش نہیں ہو سکتے. تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب ان کی محسنہ کا ذکر ہو رہا ہے پورے آدم بھی یہاں ہے، پورے نوح بھی یہاں ہے، پورے ابراہیم بھی یہاں ہے، پورے اسماعیل بھی یہاں ہے، پورے یعقوب بھی یہاں ہے، پورے موسیٰ بھی یہاں، پورے یوسف بھی یہاں، پورے عیسیٰ بھی یہاں، پورے مریم بھی یہاں، پورے آدم بھی یہاں. یعنی یہاں پر ہم نہیں موجود، جبریل بھی یہاں، میکائیل بھی یہاں، اسرافیل بھی یہاں، فرشتے بھی یہاں. اس لیے کہ وہ فرشتے کہ جو اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، اگر انہیں بھی عبادت چھوڑنی پڑے تو اس کے لیے چھوڑے اسے فاطمہ. جنہیں اللہ نے قیام میں رکھا وہ قیام میں ہے، جنہیں سجود میں رکھا وہ سجود میں ہے، جو قرات کر رہے ہیں وہ قرات کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں وہ رکوع کر رہے ہیں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے. مگر پروردگار جن کی عبادت کو رکوا دے، جس کے لیے رکوائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے بڑی بات کہہ دی، کوئی ثبوت تو دے دے کہ ثبوت اس سے
इससे बड़ा क्या होगा? बेटे फातिमा के हैं, झूला जिब्रील झूला है। बेटे फातिमा के हैं, झूला जिब्रील झुला रहे हैं, झूला जिब्रील झुला रहे हैं। ईद आ गई, बेटे फातिमा के हैं, रिजवान कपड़े ला रहा है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? ये फरिश्ते यहाँ नौकरी भी करते हैं, चाकरी भी करते हैं। वो फरिश्ते के जिन्हें गुरूर भी है, जिन्हें तकब्बुर भी है, उनका गुरूर और तकब्बुर अगर परवरदिगार को कभी तोड़ना हो तो फिर फातिमा की तलाश रहती है। तो मैं इनका गुरूर भी तो तोड़ूं। इसलिए कि जनाब इब्राहिम का दौर का वाकया, जनाब इब्राहिम नबी वो थे कि जिन्होंने कभी भी दस्तरखान पर तन्हा खाना नहीं खाया जब तक मेहमान नहीं आया। इब्राहिम ने खाना नहीं खाया। और तवज्जो, जनाब इब्राहिम का ये दस्तूर था, दस्तरखान पर कभी तन्हा नहीं बैठे। मेहमान ना आए तो मेहमान को ढूंढने निकल जाते थे, मेहमान मिल जाए तो फिर खाना खाते थे। कमाल है। हम सब कहते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह, हम इब्राहिम की सुन्नत पर अमल करते हैं। बकरीद आ जाए, बकरे काटे, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल, मक्के में चले जाएं, हज करें, इब्राहिम की सुन्नत पर अमल करते हैं। मगर कमाल देखिए, ये खाने पीने की चीजों में तो अमल नजर आता है, मगर इब्राहिम का एक अमल और था कि उन्होंने कभी दस्तरखान बगैर अपने दस्तरखान पर बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया। करके वो इब्राहिम थे। आज के हम मानने वाले हैं, अगर मेहमान एक वक्त के लिए आ जाए तो ना जाने कितना मुंह बनता है। हम आ गए इस परेशानी के आलम में, रोटी को हम खुद परेशान हैं, इनके लिए क्या करेंगे, इन्हें क्या खिलाएंगे, इन्हें क्या उठाएंगे, क्या बिठाएंगे। जबकि मासूम ने फरमाया याद रखिए, मेहमान आ जाए तो शुक्र का सजदा किया कीजिए, इसलिए कि मेहमान जब आता है तो रहमत लेके आता है, जब जाता है तो बनाए तुम्हारे घर को बरकतों से भर देगा। जब मेहमान आए और किरदार ये सब हमें यहीं से मिलेगा। इब्राहिम का दस्तूर है, कभी खाना नहीं खाया करो। सुबह ये कि कोई मिला नहीं कि इब्राहिम के दस्तरखान पर आए, निकल गए जनाब इब्राहिम तलाश। एक मुसाफिर को देखा, इब्राहिम ने रोका, रुक जाओ। कहा कौन है? कहा मैं अल्लाह का नबी। कहा क्या चाहते हो? कहा आज मेरे यहाँ कोई मेहमान नहीं आया, तुम मुसाफिर हो, मैं चाहता ही हूँ कि तुम मेरे साथ दस्तरखान पर बैठ जाओ, मेरे साथ खाना खाओ। उन्होंने कहा चलो। ये आ गए, इब्राहिम ने दस्तरखान बिछा दिया। अब जब दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान में खाना लगा, इब्राहिम ने कहा आइए बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा मैं खाता नहीं, मैं खाता नहीं। कहा क्यों, अभी भूख नहीं लगी? एक सलवात पढ़ा मतलब ठीक है, खाते नहीं, दस्तरखान पे बैठ गए तो लेके चले जाइए। कहा मैं लेके भी नहीं जा सकता। आपने कहा मेरे दस्तरखान पर बैठ जाओ, मैं बैठ गया। तारीख में लिखा कोई और नहीं था, अल्लाह के खलील थे इब्राहिम, और अल्लाह अपने खलील को कभी परेशानी में देख नहीं सकता था। उसने इब्राहिम की मुश्किल कुशाई के लिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए मलाइक को भेज दिया। अब मलाइक आ तो गए इब्राहिम के साथ दस्तरखान पर, मगर वो कहते न मैं खाऊंगा, मैं कहूँगा मलाइका नबी का दस्तरखान है, अल्लाह का खलील है, खिला रहा है प्यार से, तो खा लेना चाहिए। कहा नहीं, हम नहीं खा सकते। कहा ले जाने को बोल रहा है तो लेके चले जाओ। कहा हम ले जा भी नहीं सकते। अजीजों ये फरिश्ते, कुदरत ने कहा ठीक है फरिश्तों, आज तुमने मेरे खलील के दस्तरखान पर गुरूर और तकब्बुर किया, अगर मैंने भी तुम्हारा गुरूर न तोड़ा, तकब्बुर न तोड़ा, तो फिर मैं खुदाए वहदहुल्ला शरीक नहीं। वही फरिश्ते जो कह रहे थे खा नहीं सकते, ले जा नहीं सकते, एक वक्त वो आ गया कि तबे फातिमा पर कभी मिस्कीन बनकर आए, कभी यतीम बनकर आए, कभी फकीर बनकर आए। हमने कहा फरिश्तों, तुम तो ये कह रहे थे कि हम खाते नहीं हैं, फिर ये फकीर बन के क्यों आए, फिर ये यतीम बन के क्यों आए? तो हम यही तो बताना चाहते हैं,
وہاں اور ہے، ہم لے جا نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے. کمال ہے. دیکھیے آپ قرآن اٹھائیے، قرآن میں آپ کو بہت سے انبیاء ملیں گے جن کے لیے اللہ کے یہاں سے کھانا آیا. کھانا آیا. جناب عیسیٰ کا دسترخوان بڑا مشہور ہے اور آیا بھی پوری قوم کے لیے. کھانا آیا. بس کمال یہی تو ہے. عیسیٰ و مریم وہ کہ جن کے گھر اللہ کے یہاں سے کھانے آتے ہیں. فاطمہ وہ ہے کہ یہاں سے وہاں کھانے جاتے ہیں. آنا اور ہوتا ہے، یہاں سے کھانا جانا اور ہوتا ہے. عزیزوں یہ ہے علامت فاطمہ. تو احسان ہے کائنات پر اس بی بی کا. تو تمام ملائک، تمام فرشتے سب یہاں موجود رہتے ہیں. اور یاد رکھیے زندگی کی کوئی وبلا، یہ جو جس جشن میں ہم بیٹھے ہیں نا، خوش نصیب ہے کہ ہمیں یہ جشن مقدر سے آ ملا. اور جہاں بھی جشن ہو یا مجلس ہو تو ہمیں فوراً پہنچنا چاہیے. اس لیے یہ جشن جو ہم یہاں منانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ جشن نہیں ہے، یہ جشن ہماری زندگی کی ضمانت ہے. یہ جشن ہماری زندگی کے ضامن ہے. آپ بیمار ہوں، گھر سے اٹھیے، یہاں آ کے بیٹھیے، اس لیے کہ اس سے بڑا شفا خانہ کوئی نہیں ہے. مگر ہم بہانے، سردی کا بہانہ، بیماری کا بہانہ، یہ سارے کے ساری چیزیں ہیں. سب ہم گھر میں بیٹھے، سب بیمار آدمی کہاں جائیں گے؟ اتنی سردی ہو رہی ہے. واہ 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 واہ. عزیزوں پھر آپ یہ کہتے ہیں آپ کے امام آتے نہیں ہیں، آتے نہیں ہیں. یہ کیسے جائیں؟ اس لیے کہ ہم جتنے بھی ہیں وہ امام کو بلا رہے ہیں کوفے والوں کی طرح. امام کو بلانا ہے تو مدینے والوں کی طرح بلاؤ. کوفے والوں کی طرح کیسے؟ امام کو بلا تو لیا کوفے والوں نے، مگر تیاری کوئی نہیں کی تھی. ہم سب مصلی پر بیٹھ کر دعا کرتے، مولا ظہور فرمائے، ظہور فرمائے. بھائی اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، امام آتے کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ بلا رہے ہیں، تیاری کوئی نہیں ہے. کہ امام کو بلانے کے لیے تیاری کی سب سے پہلی ضرورت. امام نے کہا جھوٹا نہ ہو، مجھے بلانے والا باز نہ ہو، غاصب نہ ہو، اس میں برائیاں نہ پائی جاتی ہو، زبان پاک ہو، اس کی روحانیت زندہ ہو. جب بلائے گا تو میں آ جاؤں گا. اب ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کہتے امام آ جائیے. ہم لوگوں کے حق بھی کھا رہے ہیں، کہتے امام آ جائیے. ہم لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، کہتے امام آ جائیے. بھائی جب یہ معاملے ہیں تو پھر امام آئیں گے کیسے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب کیا کہتے ہیں کہ صاحب امام آتے نہیں ہیں، اور بہانے کیا ہیں؟ مجلس ہو، محفل ہو. ارے صاحب بیمار آدمی کہاں جائیں گے؟ سردی کا موسم ہے، کہاں اتنے دیر وہاں جا کے بیٹھے؟ گرمی کا موسم، اتنی گرمی میں وہاں جا کے بیٹھے. اصل معاملہ صرف اتنا سا ہے، ہمیں خود پر بھروسہ ہے، ان پر بھروسہ نہیں. واہ واہ. جہاں سے پتروس کو بالوں پر مل سکتے ہو، کیا وہاں سے شفا نہ ملے گی؟ بے شک. یقین کے ساتھ آیا تو جائے، تو پھر یہاں پر جو آتا ہے تو پھر شفا پا کے جاتا. یہ محافل ضمانت ہے ہماری حیات کی، ضمانت ہے ہماری زندگی کی. بڑے خوبصورت 4 مصرے ہلال نقوی لکھنوی نے کہے. وہ کہتے ہیں آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی. آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی. آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی. ارے تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک، ایک رات اور حفاظت سے. محفل میں یہی سوچ کے، محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک، ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے. یہ محافل ضمانت ہے ہماری زندگی. دنیا کی کوئی وبا، دنیا کی بلا، دنیا کی بچے ہو سکتا ہے کہ ہم پر اثر انداز ہو جائے، مگر آج ہم اس ذکر کے حصار میں، اس لیے کہ معصوم ہستیاں یہاں بیٹھی. اس کا سب سے بڑا معجزہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کہیں مت جائیے، آپ اسی پہ دیکھیے. جس انداز سے 15 برس کا بچہ بیٹھا ہے، اسی انداز سے 60 برس کے بزرگ بھی بیٹھتے ہیں.
गवर्नमेंट भी 60 बरस में रिटायर कर देती है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि काम के नहीं बचे। अब रिटायर कर दिया, आप घर जाइए। जब रिटायर कर दिया तो मैं बुजुर्गों से पूछूंगा, भाई जब रिटायर ही हो गए हो तो घर पे आराम करो, ये रात में जश्न हो या मजालिस हो, क्या जरूरत है फर्श अदा पे बैठने की? आप थकते नहीं? इस उम्र में थक जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम थक ही नहीं सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये महफिल हौसला है हमारे लिए। का मकसद क्या है? हमें जवानों से पूछा, जवानों ने कहा हम जब महफिल या मजलिस में जाते हैं तो हमें शहजादा अली अकबर से हौसला मिलता है। बुजुर्गों से पूछा तो बुजुर्गों ने कहा हमें शहजादा है, हमें जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर से हौसला मिलता है। कहा जिसके सामने करबला में हबीब जैसा किरदार हो उसे कभी थकन नजरअंदाज नहीं हो सकती, उस पर कभी थकन का असर हो ही नहीं सकता। इसलिए बुजुर्ग उसी अंदाज से बैठे नजर आते हैं जैसे 15 बरस का जवान, 18 बरस का करियर जवान ये बैठे देखेंगे आपको तने हुए, वैसे बुजुर्ग कोई थकन नहीं। महफिल 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, 4 घंटा चले। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि करबला में हबीब इब्ने मज़ाहिर का किरदार हमारे सामने है। कौन थे जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर? इमाम के बचपन के दोस्त। कमर झुकी हुई, कमर पड़ी हुई, कमर झुकी है मगर हौसला जवान है। दुश्मन की निगाहों में निगाहें डालकर हबीब इब्ने मज़ाहिर दुश्मन को ललकार रहे हैं, और ललकारा तो शायर आले मोहम्मद ने जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर की रजस को 6 मिसरों में नज्म किया। वो कहते हैं बोले हबीब गैज़ में शिमरे बदखिसाल, वो जिनको कह रहा था शुजात में बेमिसाल, ले देख मेरे सामने उन सब का है ये हाल। तलवार रह गई है किसी की ढाल। बड़ा कमाल की रजस है। मिस्र सुनिए का बोले हबीब गैज़ में शिमरे बदखिसाल, तू जिनको कह रहा था शुजात में बेमिसाल, ले देख मेरे सामने उन सब का है ये हाल। तलवार रह गई है किसी की ढाल, तलवार रह गई है किसी की ढाल। 60 बरस के कमर झुकी हुई, हवें पड़ी हुई, कमर में पटका बांधे मगर दुश्मन को ललकारा। बोले हबीब गैज़ में शिमरे बदखिसाल, तू जिनको कह रहा था शुजात में बेमिसाल, ले देख मेरे सामने उन सब का है ये हाल। तलवार रह गई है किसी की ढाल। अरे जब मुझसे ऐसे जवाब भाग जाएंगे क्या होगा जब मैं हज़रत अजीजों, यहाँ हमें हौसला मिलता, यहाँ तवानाई मिलती है। और जिस बीबी के नाम से मंसूब है, कमाल मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया था ना, ये बीबी वो है कि जिस रसूल के नाज अल्लाह ने हर जगह उठाए, मगर जब इस नेमत को देना हुआ तो अल्लाह ने कहा वहां से चलो यहाँ आओ, वहां से चलो यहाँ आओ तो फिर ये नेमत मिलेगी। फातिमा को लेने के लिए नबी यहाँ से वहां पहुंचे और फिर शहजादी को लेकर आए। और शहजादी की आमद हुई तो वो फकत आमद नहीं थी, मैंने अभी अर्ज किया, वो औरतों का तहफ़्फ़ुज़ था। इसलिए इस्लाम से ज्यादा औरतों के तहफ़्फ़ुज़ पर काम किसी ने नहीं किया। दुनिया में आज तक जितना आज औरतों का तहफ़्फ़ुज़ है, इसलिए दुनिया कुछ भी चिल्लाती रहे कि साहब हम औरतों की सेफ्टी करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, कोई कुछ नहीं करता। इसलिए इस्लाम ने इसकी बुनियाद रखी और इस्लाम ने हिफाजत सिखाई। इसलिए वो अरब थे, उनका काम था बेटी पैदा हो तो जिंदा दरगोर करते, जिंदा दरगोर, अब जिंदा दरगोर करते थे। इसलिए वो समझते क्या थे कि ये बेटियां हमारे लिए जिल्लत का सबब बनेंगी। जो माहौल ये हो कि बेटियां जिल्लत का सबब समझी जाती हों, उस माहौल में नबी ने अपनी बेटी को एक 4 दीवारी के अंदर परवान चढ़ा के उनकी ज़हनियतों को बदला।
کہ بیٹی فقط ذلت کا سبب نہیں عزت کا سبب بھی ہو سکتا ہے. اور بیٹی بھی اس کمال کی بیٹی ہے، اس کمال کی بیٹی ہے کہ منزل کمال پہ یہاں تک پہنچی کہ وہ نبی کہ جس کے لیے پوری کائنات کو کھڑا رہنے کا حکم ہے، وہ نبی جس کے لیے کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اس لیے وہ نبی کہ جسے اللہ نے سب کچھ دے کر بھیجا، سب چیز سے نوازا، ساری نعمتیں سب کچھ دی، مگر ایک وقت آتا ہے وہی نبی آتا ہے اور آگے کہتا ہے اے بیوی، اے بیٹی، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ نبی نے آ کے کہا ذوف، میں کہوں گا نبی اللہ جب ذوف محسوس کر رہے ہیں تو آپ تو نبی ہیں، آپ کو ضرورت تو نہیں، لیکن آپ کا کوئی بھی عمل بغیر مصلحت کے خالی نہیں ہوتا. آپ نے کہا ذوف محسوس کر رہا ہوں، تو جب ذوف ہوتا ہے تو کسی حکیم کے پاس جاتے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے. آپ آ رہے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بیٹی میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. آگے کہا بیٹی میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. یاد رکھیے میں نے کہا نبی اللہ آپ نے یہاں کیوں کہا؟ کہا میری ہی ایک حدیث ہے، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہ میری حدیث ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. میں نے کہا نبی اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ کہ یہ بتاؤ جب کسی بچے کو تکلیف ہوتی ہے سب سے پہلے کہاں جاتا ہے؟ سب سے پہلا دروازہ اس کی ماں ہوتی ہے کہ ماں کی آغوش میں آ جائے تو جانے کتنی بیماریاں ماں کی آغوش میں آنے کے بعد دور ہو جاتی ہیں. ماں کی آغوش میں کمال ہے. خدا کی قسم میں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں خصوصاً اپنے جوانوں کو، یاد رکھیں ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے جس کے مقدر میں آ جائے. اور اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی اہمیت کو نہ سمجھا تو شاید ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں. اس لیے ماں باپ جب ہمیں پروان چڑھاتے ہیں نہ پالتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی تمنائیں بھی ہمارے ساتھ ساتھ جوان ہوتی رہتی ہیں. لیکن جب جوانی کی منزل پر ہم آئے تو اب ہم ماں باپ کو نہیں سمجھتے. اس لیے ماں باپ کوئی بات کہیں تو اب ہمارے لیے وہ عیب لگتا ہے. ہم اپنے ماں باپ سے اونچا بولنا شروع کرتے ہیں، جبکہ شریعت نے کہا خبردار اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کرو، اف نہ کرو. عزیزوں کمال دیکھیں یہی ماں باپ ہیں. بس یہی سے میں آخری منزل تک آ جاتا ہوں. ماں باپ ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ باپ اولاد کے لیے ایک ثمردار درخت کے مانند ہوتا ہے. ثمردار درخت کے مانند یعنی پھل آور جو درخت ہوتا ہے اس کے مانند ہوتا ہے باپ ایک اولاد کے لیے. لیکن وکیل صاحب میں باپ کو اس کے آگے سمجھتا ہوں. باپ اس سے بھی آگے. کوئی بھی بڑا درخت اپنے نیچے اگے ہوئے چھوٹے درخت کو کبھی پنپنے نہیں دیتا. سایہ تو دیتا ہے، سائے میں تو رکھے گا، مگر اپنے سے بڑا ہونے نہیں دے گا اور نہ ہوتا دیکھے گا. کمال ہے فقط باپ کا کہ بائے کو پالتے پالتے وہ سوچتا ہے کب یہ مجھ سے بڑا ہوگا. ہر باپ سے سوچتا ہے کب یہ مجھ سے بڑا ہو جائے. یعنی یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کب مجھ سے بڑا ہو. یہ ایسا درخت بھی اپنے سے بڑا نہیں ہونے دیتا، مگر باپ اس سے بھی آگے ہے. یہ مثال ایک طرف رہ جاتی ہے. باپ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جتنا آگے ہو سکے وہ چلا جائے. اور پھر شریعت نے کہا کمال ایک اولاد کے لیے یہی ہے کہ اس کی پہچان اس کے باپ کی پہچان اس کے نام سے ہو، اس کی پہچان باپ کے نام سے ہو. یہ کمال کی منزل ہے. یعنی بڑا درخت چھوٹے درخت کو پروان نہیں چڑھنے دیتا. کیا کمال ہے. اس گھر کے اندر آئیے آپ، اس گھر کے اندر بڑا درخت چھوٹے درخت کو کبھی پروان نہیں چڑھنے دیتا.
کیا کمال کی منزلیں ہیں ان لوگوں کی. جناب حضرت عباس پل رہے ہیں حسن حسین. ان بڑی ہستیوں کے نیچے کیا منزل ہے؟ کس منزل پر ہوں گے عباس؟ جس منزل پر حسن اور حسین ہے امامت ہے. اور ان بڑوں کے ہوتے ہوئے جو اپنی پہچان بنا لے اور ابوالفضل عباس کہلائے، تو کس منزل پر ہوگا، کس جگہ پر ہوگا؟ اور جس گھر میں فاطمہ ہے، شہزادی ہے، کہ جن کے سبب سے یہ کائنات، یہ سب کچھ خلق کیا گیا، سب کچھ بنایا گیا، انہی کے سائے میں پل رہی ہے فضا. انہی کے سائے میں پل رہی ہے فضا. کیا کمال کی تربیت ہوگی شہزادی کی جناب فضا کے لیے. بھائی فاطمہ کے سامنے فضا کا ذکر ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر کمال ہے تربیت فاطمہ کا بھی اور فضا کا بھی. پلتی رہی فاطمہ کے سائے میں، مگر اس منزل پر پہنچ گئی کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے قرآن کی حافظہ بھی کہلائی، قرآن سے بولنے والی بھی کہلائی. قرآن کے ساتھ نبی کی یہی بیٹی، فقط ایک بیٹی. زمانے نے لکھا کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. 4 بیٹیاں، ٹھیک ہے 4 بیٹیاں تھیں. اگر 4 تھیں تو مباہلے میں 1 کیوں تھی؟ اگر 4 تھی تو پھر مباہلے میں 1 کیوں تھی؟ شاعر نے بڑا خوبصورت 4 مصرے کہے. شاعر کہتا ہے کہ ایک صلوات پڑھا کہ پامال کر رہے ہو حقیقی اصول کو، واقف نہیں ہو تم تو شرعی اصول سے. پامال کر رہے ہو حقیقی اصول کو. اب گر 4 بیٹیاں تھیں تو خیبر کے مال سے، گر 4 بیٹیاں تھیں تو خیبر کے مال سے کیوں خمس مل رہا تھا اکیلی بطول کو. اگر 4 تھیں تو شہزادی کو کیوں مل رہا؟ نبی کی یہ بیٹی کہ جو نبی، وہ نبی کہ جس کا اللہ نے سایہ نہیں رکھا. مگر پھر یہاں پہ ایک جملہ، بے سایہ نبی جس کی چادر کے سائے میں آ جائے، شریعت میں اسے بطول کہتے ہیں. اور عزیزوں، آج کے اس شب میں اور آج کے اس دن میں جتنی خوشیاں ہم منائیں وہ کم ہیں. اس لیے یاد رکھیں، اگر رونا ہمارا حق ہے تو مسکرانا بھی پھر ہمارا ہی حق ہے. جشن زہرا منانے آئے ہیں، جشن زہرا منانے آئے ہیں، یوں وفا ہم نبھانے آئے ہیں. جشن زہرا منانے آئے ہیں، یوں وفا ہم نبھانے آئے ہیں. جشن زہرا منانے آئے ہیں، یوں وفا ہم نبھانے آئے ہیں. ارے خوب روتے ہیں ہم محرم میں، آج ہم مسکرانے آئے ہیں. خوب روتے ہیں ہم محرم میں، خوب روتے ہیں ہم محرم میں، آج ہم مسکرانے آئے ہیں. اور حقیقت میں آج کے دن کائنات کا ہر ذرہ مسکرا رہا ہوگا. اللہ نے جتنی حلال مخلوق خلق کی وہ سب مبارکباد پیش کر رہے ہوں گے اور سب خوش ہو رہے ہوں گے. فضاؤں میں، خلاؤں میں، فرشتوں میں، فضاؤں میں، ہر جگہ یہ جشن منایا جا رہا ہوگا. اور اس وقت میں ہم محفل میں تشریف فرما ہیں، یقین جانیے گا کہ وہ بی بی جو تخلیق وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ بی بی کہ جس کے سبب سے یہ نظام کائنات چلتا ہے، اگر ان کا توسل نہ ہو تو شاید ہم یہاں کے یہاں رہ جائیں، ہماری منزل وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے. اس لیے یہ درمیان میں وسیلہ رکھے گئے ہیں، وسیلہ کہ جس کے ذریعے سے ہماری بات وہاں تک پہنچ سکے، جو وہاں سے بولے وہ ہم تک یہاں تک پہنچ سکے. عزیزوں، آج کے اس شب میں اگر ہم اپنے آخری رسول کے دربار میں، آخری رسول کے دربار میں سوال کریں ان کی بیٹی کا واسطہ دے کر، تو شاید ہماری کوئی دعا بھی رد نہ ہوگی. تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں
परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे इस जश्न को कबूल फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में इस जश्न में जिसने जिस एतबार से भी शिरकत की है, दामे दिरहमे सुखने शिरकत है, जिस एतबार से भी जैसे भी शिरकत की है, परवरदिगार सबको इस जश्न का बेहतरीन से बेहतरीन अजर प्राप्त हो। सबके ऊपर अपने साये को हमेशा कायम रखना। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे अंदर से वो रूहानियत जो ख़त्म हो चुकी है हमारे बदआमालियों की तरफ से, परवरदिगार हमारी इस्लाह फरमा दे और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, ताकि हमारी ये रूहानियत ज़िंदा हो सके। और परवरदिगार हम दुआ करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आले मोहम्मद की मारिफत अता फरमा दे, ताकि हम आले मोहम्मद की मारिफत के साथ तुझ तक पहुँच सकें और तुझे पहचान सकें। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पर कायम रख, खुसूसन ईरान और इराक और लबनान और पाकिस्तान में तमाम शियों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारे मराजा कराम और उलमाए कराम के जिन जो वालिद तक़दीर हैं उनकी हिफाजत फरमा, खुसूसन आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खानदाई और दीगर जितने भी आयतुल्लाह उज़ाम हम सब की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे रोज़ाए मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, परवरदिगार अहले बैत की हिमायत में जो जवान ईरान इराक में वो सब रोज़ाए मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए रहे हैं, उन सब की हिफाजत फरमा, उन सब को हिम्मत और ताकत अता फरमा। परवरदिगार आखिर में जश्न की सदक़े में हम गुनाहगारों से जो भी गुनाह कबीरा और सगीरा हों उन्हें माफ़ फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनके औलाद की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बच्चे ज़ेरे तालीम हैं उनको उस तालीम में कामयाबी और कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मुमकिन बेरोज़गार हैं रोज़गार अता फरमा, जो मुमकिन बसर रोज़गार हैं रोज़गार में बरकत इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का आखिरी नाम के ज़हूर में ताज़ीम फरमा, हमको उनके अमाल साथ में फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।